بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم کورس کوڈ 3905 شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پڑھیں گے، اور آج ہمارے سامنے یونٹ نمبر 4 ہے، جس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی تھیں۔ عبادات کا جو لفظ ہے یہ عبادت کی جمع ہے، جس سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ اب یہ جو عبادت ہے اس کی کئی اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے جس کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے، یعنی جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اپنی بدن کی طاقت سے کام لیتا ہے، اور اس کی مثال ہے جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ مالی عبادات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جیسے صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ اور بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر انسان کے بدن کی طاقت بھی لگتی ہے اور انسان کا مال بھی لگتا ہے، جیسا کہ حج اور قربانی۔ مسلمانوں پر جو عبادات فرض کی گئی ہیں وہ تمام عبادات جیسے نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، یہ ساری کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کر کے دکھائے ہیں۔ ہمارا یہ جو یونٹ ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبادات کو کیسے سر انجام دیا کرتے تھے، یعنی بدن عبادت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے، مالی عبادت کیسے کرتے تھے، اور حج اور قربانی وغیرہ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کر کے اپنی امت کو دکھائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ نماز ایک بہت بنیادی فریضہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خصوصیات سیرت کی کتابوں میں، شمائل کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے جو ایک حدیث ہے ہم اس کو پڑھیں گے، اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ کوئی بھی مشکل ہوتی، کسی بھی قسم کی پریشانی ہوتی، کوئی مہم درپیش ہوتی، کہیں پر لشکر کو بھیجنا ہوتا، یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور اس نماز کے ذریعے اپنے مسئلے کو اللہ تعالیٰ سے حل کروایا کرتے تھے۔ تو ہم حدیث پڑھتے ہیں، اور یہ حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر لمبی نفل نماز پڑھی کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس قدر تکلیف اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں معاف فرما دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل عبادت کیا کرتے تھے تو آپ کا قیام، رکوع وغیرہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں نفل نماز پڑھنی چاہیے، اور نفل نماز کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کسی مشکل کے اندر مبتلا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں تو ہم نعمتوں کے شکرانے کے طور پر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، نفل ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہم مزید کچھ روایات دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر یہ آیت پڑھی، ان تعذبہم فانہم عبادک،
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ اتنی خوبصورت آیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا ایسا اثر ہوا کہ آپ صبح تک یہی آیت بار بار پڑھتے رہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص آیت کے اندر اگر انسان کو بہت زیادہ دلچسپی محسوس ہو، اس کی وجہ سے انسان کے اوپر روحانی اثر ہوتا ہو، تو اس آیت کو بار بار ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نفل نماز سے متعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھتے ہو کہ میرا گھر مسجد کے کتنے قریب ہے، پھر بھی مجھے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے سوائے فرض نماز کے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ فرض نماز کے لیے انسان کو مسجد میں جانا چاہیے، لیکن نفل نماز کے لیے بہترین جگہ انسان کا اپنا گھر ہے۔ نفل نماز انسان مسجد میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مسجد کے قریب ہونے کے باوجود یہ پسند فرماتے تھے کہ نفل نماز گھر کے اندر پڑھی جائے۔ تو اس لیے اگر گھر کے اندر ایسا ماحول ہو کہ انسان گھر کے اندر نفل نماز پڑھ سکتا ہو تو انسان کو گھر جا کے پڑھنی چاہیے، اور اگر ایسا ماحول گھر کے اندر میسر نہ ہو تو مسجد میں بھی نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اتنی دیر قیام کرتے تھے کہ ہم لوگ سمجھتے کہ شاید آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ یعنی جب انسان رکوع سے کھڑا ہوتا ہے، قیام کی حالت کے اندر ہوتا ہے، تو انسان کو اس وقت تسلی سے کھڑے ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے متعلق پڑھی۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے عنوان کی طرف، جس کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے متعلق۔ روزوں کی جو عبادت ہے یہ اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے متعلق پڑھیں گے کہ آپ روزہ کیسے رکھتے تھے، اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے جو ہمارے پاس روایت ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، اور ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ رمضان میں جیسے ہمیں دوسری عبادات کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سخاوت کریں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہم اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کریں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملاقات کرتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، اور اس ملاقات کے اندر کیا ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، یعنی قرآن کریم سنا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے۔ جب حضرت جبریل سے آپ کی ملاقات ہونے لگتی تو بھلائی پہنچانے میں آپ کی سخاوت چلتی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی، یعنی جیسے چلتی ہوا کا اثر ہر جگہ پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس ہوا سے بھی زیادہ عام ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ مزید کچھ روایات ہیں، ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ مثلاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہمارا خیال ہوتا کہ اب کبھی روزے آپ نہیں چھوڑیں گے، یعنی آپ مسلسل روزے رکھتے جائیں گے۔ پھر کبھی آپ اتنے تسلسل سے روزے چھوڑ دیتے کہ ہمارا خیال ہوتا کہ آپ روزے کبھی بھی نہیں رکھیں گے۔ یہ بات رمضان کے علاوہ جو دیگر نفلی روزے ہیں ان سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کبھی مسلسل آپ روزے رکھا کرتے تھے اور کبھی آپ روزے رکھنا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ
کہ نفلی روزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان کے روزوں کا تو ہم اہتمام کریں، اس کے بعد سارا سال ہم روزے نہ رکھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سال کے دوران بھی ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہمیں مسلسل روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ اگلی جو روایات ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے شروع میں 3 دن روزے رکھتے تھے، یعنی جمعہ کا روزہ آپ اکثر رکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو 2-3 روایات ہم نے پڑھی ہیں، یہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے کہ آپ جمعہ کا اکثر روزہ رکھا کرتے تھے اور پھر مسلسل روزہ رکھے کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ دیگر روزوں کے اندر کمی فرما دی تھی، اور کمی فرما کے آپ ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، اس لیے افطار کا وقت ہوتے ہی ہمیں روزے کو افطار کر لینا چاہیے۔ زیادہ ثواب کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے افطار میں دیر کرنا، اس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کے دن، کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ رمضان کے علاوہ بعض ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ روزہ رکھتے تھے، مثلاً پیر اور جمعرات کا روزہ اور ماہانہ 3 روزے جن کو ایام بیض کا روزہ کہا جاتا ہے، اور عشرہ محرم اور عشرہ ذی الحجہ کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھے۔ اب ہمارے پاس تیسرا عنوان ہے، اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور زکوٰۃ سے متعلق۔ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور زکوٰۃ کیسے کیا کرتے تھے۔ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت عمر بن حارث، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراثت میں صرف کچھ ہتھیار، ایک خچر اور زمین چھوڑی تھی، اور ان کو بھی صدقہ فرما دیا تھا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے انکار کر دیا ہو، یعنی جب بھی آپ سے سوال کیا جاتا تھا تو آپ کچھ نہ کچھ سائل کو دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کے لیے کوئی چیز جمع کر کے نہیں رکھتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اوپر 3 دن گزر جائیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی رہے سوائے اس چیز کے جو قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لی جائے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اور اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس مال ہو تو میں سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ اور خیرات اور تحفے تحائف دینے کی صورت میں انسان کو کمی کا خوف نہیں کرنا چاہیے، اور انسان کو دل سے سخاوت کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ جو اہم چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ کوئی چیز اگر قرض کی ادائیگی کرنی ہو تو میں کچھ نہ کچھ بچا کے رکھ لوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی کہ اگر انسان کے اوپر قرض ہو تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان صدقہ اور خیرات کرتا رہے، لوگوں کو تحفے تحائف دیتا رہے، لیکن جس کا قرض ادا کرنا ہو اس کو انسان قرض واپس نہ کرے، یہ بہت بری بات ہے۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سخاوت تو کروں گا لیکن جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ضرور میں کچھ نہ کچھ بچا کے رکھ لوں گا۔ تو اس لیے ہمیں صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے کسی سے قرض لے رکھا ہے، کسی کی کوئی چیز واپس کرنی ہے تو ہمیں اس کو واپس کرنے کا اہتمام ضروری کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم نے روایات پڑھی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال جمع کر کے نہیں رکھتے تھے بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد غنا، یعنی بقدر ضرورت مالداری باقی رہے۔
اس لیے کہ اس خیر کا مقصد یہ ہے کہ انسان نیکی کے جذبے سے سارا مال ایک ہی بار اللہ کے راستے میں خرچ تو کر سکتا ہے، لیکن فطری کمزوری کی وجہ سے بعد میں اس نیکی کے اوپر انسان کو پشیمانی ہو سکتی ہے، جس سے انسان کی نیکی کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ تو یہ عنوانات تھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات سے متعلق پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور خیرات سے متعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں سے متعلق پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق، ڈپارٹمنٹ آف سیرت اسٹڈیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔